تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ ام حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما۔ ناظرین، قرآن پاک کی نعمت ہم انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عظیم تحفہ ہے کہ اس پر ہم جتنا غور کریں، جتنا اسے سمجھیں، جتنا اسے یاد کریں، جتنا لوگوں تک پہنچائیں، یہ اتنا ہی زیادہ ہمیں اعزاز بخشتا چلا جائے گا اور اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں ہم پر ہوتی چلی جائیں گی، اور اس قدر ہی رب کے بندوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں گے اور دنیا اور آخرت ہر دو ہماری انشاءاللہ سنور جائیں گی۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا ایک پیغام ہے، اور کبھی غور کریں کہ آپ کے پاس آپ کے کسی عزیز دوست کا خط آئے اور اس خط کو جب ہم پڑھنے کے لیے کھولیں تو ہم دیکھیں کہ یہ تو کسی اور ہی زبان میں لکھا ہے جو شاید میری سمجھ سے باہر ہے، تو ایسے میں آپ بے چین ہوں گے کہ یہ میرے بہت قریبی دوست کا خط ہے، اللہ عالم اس نے کب یہ نئی زبان سیکھی جو میری سمجھ سے باہر ہے، تو آپ یقیناً کسی ایسے فرد سے رجوع کریں گے جو اس زبان کا ماہر ہوگا، اور اس پیغام کو پڑھے بغیر آپ چین سے نہ بیٹھیں گے۔ تو اللہ کی یہ کتاب جو عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ تعلق بہت کمزور ہے۔ اگر اللہ سے ہماری محبت بہت بڑھ کر ہوتی، اگر اللہ کی کتاب سے ہماری محبت اور چیزوں سے بڑھ کر ہوتی، تو میں اس پیغام کو سمجھنے کے لیے یقیناً بے چین رہتی۔ اور آج ایسے افراد بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس پیغام کو جاننے کے لیے بے چین ہیں اور دل میں تڑپ اور لگن رکھتے ہیں، تو وہ یقیناً اللہ کے پیغام کو پا جاتے ہیں اور اپنی مراد بھی پھر پا جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے عربی زبان پر لازماً نہیں کہ ہمیں عبور حاصل ہو، تب تک ہم نہ اس کو پڑھنے کے لیے ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے جب اس کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس پیغام ربی کے اسرار و رموز ہم پر عیاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کہ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ پیغام جس کے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کو بأحسن خوبی ادا کر چلے۔ اب یہ کار انبیاء اللہ کے ان بندوں کے ذمے ہے کہ جو خود کو امت مسلمہ کے نام سے دنیا میں شناخت کرانا چاہتی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میری کوششیں کیا ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے جتنے بھی علوم ہیں وہ یقیناً ہر انسان کے فائدے کے لیے اس دنیا میں ہم ان کے حصول کے لیے کوشش میں محو رہتے ہیں، لیکن یہ وہ کلام ہے، یہ وہ پیغام ہے اور یہ وہ علم ہے
کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان جس چیز سے محبت رکھتا ہے، جس چیز سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو اسی کی فکر رہتی ہے، اسی کے لیے سوچتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کے لیے دل میں تڑپ اور لگن ہوتی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ چنانچہ جب ہم دنیا میں کسی چیز سے، کسی شخصیت سے، کسی ذات سے، کسی دنیا کی کسی بھی نعمت سے محبت کرتے ہیں یا کسی تعلق اور رشتے سے محبت کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ رشتہ، یہ تعلق اور یہ دنیا کی عارضی چیزوں سے تعلق جو ہے ہماری موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ فقط قرآن وہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کو اگر ہم دنیا میں تھام لیں، اس کے ساتھ انسیت قائم کر لیں، تو ناظرین پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی بن کر آئے گا۔ تو لہٰذا کیوں نہ ایک ایسی چیز سے ہم اپنی محبتوں کو بڑھائیں کہ جو قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا، جو جب قبر میں ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جب یہ سر کی طرف سے کوئی عذاب کا فرشتہ آئے گا تو قرآن کی کوئی صورت آئے گی اور ہمیں بچائے گی، جب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو قرآن کی کوئی صورت آئے گی اور ہمیں بچائے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کی انسیت، اس سے تعلق، اس کے روز کی تلاوت، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم نے دنیا میں کر کر دکھایا ہوگا۔ فقط نام لے لینا، فقط اس کو زبانی پڑھ لینا ہی کافی نہ ہوگا، لیکن اس پر عمل اور اس کی سمجھ کے بارے میں بھی اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک دعا سکھلائی اور وہ ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ کہہ دیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور قرآن میں اس کے علاوہ ایسا کہیں ذکر نہیں ملتا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہو کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ میرے مال میں اضافہ ہو، میری اولاد میں اضافہ ہو یا کسی اور دنیا کی چیز میں اضافہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھلایا تو وہی ہمارا اگر طرز عمل ہوگا تو اللہ ہمارے ان کاموں سے راضی ہوگا۔ تو علم میں اضافے کی دعا کرنا اللہ سے محبت کا بھی اس سے مظہر ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی رہی ہے۔ یہ انبیاء کرام کا ایک وہ خزانہ ہے، وہ میراث ہے کہ جو اس کو پالے گا تو انشاءاللہ روز محشر پھر ایسے لوگوں کا شمار اللہ ضرور ان لوگوں میں کرے گا کہ جو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب ہم اگر دنیا میں دیکھیں آج کے معاشرے کا حال، تو اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کتاب سے جو میرا تعلق ہے وہ محض احترام اور تقدس کا رشتہ ہے۔ ہم اسے چومنے میں، ہم اس کو طاقوں میں سجانے میں، اس کو خوبصورت غلافوں میں رکھنے میں، اس کو خوشبوئیں لگانے میں زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ شاید اس سے دل کی تسکین پاتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس سے کوئی انکاری نہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اس کلام سے محبت نہ رکھتا ہو، لیکن ناظرین اس محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں، اور وہ عملی تقاضے اللہ کے نیک بندوں مطلب علماء کرام نے ہمیں سمجھائے اور سکھلائے ہیں کہ اس کا پہلا حق ہم پر یہ بنتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، پھر دوسرا حق اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، غور فکر کیا جائے، اور تیسری ذمہ داری قرآن ہم پر یہ عائد کرتا ہے کہ پھر ہم اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد اگلا حق ہم پر اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، جسے ہم ابلاغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں کامیاب ہوں گے، جیسے وہ حدیث پاک پہلے بھی بیان کر چکی، اس کا مفہوم یہ کہ انسان جب قرآن کو تھامتا ہے تو اس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حبل اللہ بھی کہا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مفاسد، وہ فساد، وہ خون ریزیاں، وہ قتل و غارت، وہ بے حیائی اور عریانی، موسیقی، شراب،
یہ سب اس دور کا ایک پہچان تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ابھی ان کو نہیں دی گئی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ دنیا نے یہ دیکھا کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے لے کر یہ پیغام آئے اور جب ان کے لیے حکم آیا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہ بیٹھے اور اللہ کا یہ پیغام اللہ کے ہر بندے تک پہنچانے کے لیے ہمتاً مصروف رہے. اپنے آرام کو ترک کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے بندوں کے لیے، محض اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ نے وقف کر دیا. تو اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی سب سے بڑی سنت ہے تو وہ یہی سنت ہے. اور میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ہم ٹھیک ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کا بھی اجر دے گا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسواک کر لیں، اگر خواتین ہیں تو وہ حجاب لے لیں، مرد ہیں تو وہ داڑھی رکھ لیں، اپنے پائچے چبا کے اوپر کر لیں. یہ سنتیں ہیں، لیکن یہ سب سنتیں ہر انسان اس وقت اختیار کر لے گا جب اللہ کے دین کی دعوت کو ہم اللہ کے بندوں تک من و عن پہنچا دیں گے. چنانچہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لہٰذا اب یہ لازم ہے کہ اللہ کے اس کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ وہ دور آئے گا، ریوائول آف اسلام ہوگا، اسلام کا انقلاب آئے گا انشاءاللہ، کہ جب اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں گے تو پھر دوبارہ سے ویسا ہی منظر انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا کہ خون ریزیاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے کی باہمی محبت ہوگی، اخوت ہوگی، ایثار ہوگا، عدل اور انصاف ہوگا، لوگ بھوکے فاقوں سے نہیں مریں گے، اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوگا. اور یہ سب تبھی ہوگا کہ جب ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں گے. آج ہی قرآن سے متعلق یہ سب پوائنٹ کچھ میرے ذہن میں تھے، لہذا اسے کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے، اور اس مشقت کے اندر اللہ نے چین اور آرام بھی رکھ دیا ہے. آپ اس کا پریکٹیکل تجربہ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہ ہوں گے. اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر سورہ بقرہ کے رکوع کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو راعنا اور کہو انظرنا واسمعوا اور غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر لوگ، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ ینزل، کہ نازل ہو، علیکم آپ پر، کوئی بھلائی، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نعتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی. ناظرین یہ دیکھیے کہ اللہ کے کلام میں ایک انتہائی خوبصورتی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اللہ کی ان آیات میں ایک ردھم ہے، ایک تسلسل ہے، اور ایک بلاغت پائی جاتی ہے، فصاحت پائی جاتی ہے. دیکھیے کہ ما ننسخ، اس میں نون کا استعمال ہوا ہے، مطلب یہ کہ ہم، پھر نون کا استعمال ہوا، ننسیہا پھر ہم، پھر آیا کہ نعتی کہ ہم لے آتے ہیں. تو ایک ہی آیت کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ لفظ حرف نون کا استعمال کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر. ولی گہرے دوست کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ولا نصیر اور کوئی مددگار نہیں ہے. ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسولوں سے کما سئل جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو بالایمان ایمان سے فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً وہ کھو گیا اس سے سیدھا راستہ یا وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. ودّا چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتابی بہت سے اہل کتاب لو یردونکم کاش کہ تمہیں پھیر دیں تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارن کفر کی طرف حسنم وہ حسد کرتے ہیں من عند انفسہم ایک دوسرے سے من بعد اس کے بعد ما تبین لہم الحق جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا. فاعفو عنہ فاعفو سو معاف کر دو واصفحوا اور درگزر کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو لِأَنفُسِکُم اپنے لیے من خیرٍ کوئی بھلائی تجدوہ تم اسے پاؤ گے عند اللہ اللہ کے ہاں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ کہ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنۃ ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں مگر وہ کہ جو یہودی تھے او نصارا یا نصرانی. تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں. قل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم لے آؤ اپنی دلیلیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ جو کوئی فرما بردار ہوا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے چہرے کی خوشنودی کے لیے وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو فلہ اجرہ تو اس کا اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ تھی قرآن پاک کی آیات سورہ بقرہ کی آیات 104 سے 112 تک جس کو ہم نے بھی اس کی عربی پڑھی اور ترجمہ. اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بات پر غور کریں کہ اکثر رکوعات ایسے ہیں کہ جن میں آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفاتی نام کا ذکر موجود ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم ان اللہ علی کل شیء قدیر من ولی ولا نصیر اور پھر آتا ہے کہ وہ بما تعملون بصیر پھر آیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ اللہ کے کلام کی ایک خاص صفت ہے کہ اللہ اپنے سے اپنے بندوں کو جوڑے رکھتا ہے. ہر کوئی پیغام ہر کسی حکم کے بعد اللہ پھر سے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور اس میں اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو زیادہ فعل مضارع کا استعمال ملے گا اور فعل مضارع کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے جو فعل ہوتے ہیں مطلب جو جس میں کوئی کام کیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر یا اور تا کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے تقولو جیسے یتبدل جیسے تبینا اور تعملون
اور یہ کہ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ کہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بات یاد رہے کہ فعل مضارع عربی گرامر میں اس کے اندر فعل ماضی اور فعل حال دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں کیا سمجھا رہے ہیں اور مجھے ان آیات سے اپنے لیے کیا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم راعینا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے لیکن ان کے اوپر ابھی یہود کا اثر باقی تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات اللہ کے بندوں کو سنا اور سمجھا رہے ہوتے تھے تو ایسی محفل میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے تھے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تھے لیکن ابھی ان کے اوپر اپنے گزشتہ مذہب کا اثر باقی تھا۔ چنانچہ وہ دل سے تو ایمان نہ لائے تھے، بباطن مومن نہیں ہوئے تھے، لیکن بظاہر یہ شو کرنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس وقت کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی تو وہ کہا کرتے تھے کہ راعینا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سمجھ لیا، ہم نے دیکھ لیا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب اسکول کلاس میں کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی بات سمجھاتی ہیں تو وہ بچوں سے یہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو سب بچے یکساں ہو کر کہتے ہیں یس میم، ہم نے سمجھ لیا۔ تو ایسے سے ہی الفاظ اس دور میں بھی رائج تھے، لیکن اس وقت جو قوم یہود کے افراد تھے، منافقین اور یہود کے لوگ، ان کے اندر ان کا خبث باطن موجود تھا اور وہ راعینا لفظ کو بگاڑ دیتے تھے۔ یہ ان کے اندر کے بغض کو، ان کے عناد کو، ان کے کینے کو ظاہر کرتا تھا، اور وہ راعینا لفظ کو چینج کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ راعینا، مطلب یہ کہ نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت انہیں مطلوب تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ان کا مقصد تھا۔ اور راعینا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا چرواہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بالفور نوٹس لیا اور اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جب تم پیارے نبی سے کچھ سنو، کچھ سیکھو اور سمجھو تو آئندہ تم اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو، بلکہ تم اس کی جگہ کیا کہو گے کہ وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ لیا، گاٹ اٹ، مطلب جیسے کوئی اگر کہے تو کہ ہم اس کو سیکھ چکے اور ہم نے اسے سمجھ لیا، تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے انظرنا۔ اور یہ رب کا حکم تھا کہ ہم اب راعینا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ انظرنا کہا جائے گا، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اللہ کے کلام کو غور سے سننے میں اللہ نے ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے وَإِذَا قُرِئَ، کہ جب پڑھا جائے علیکم، تم پر قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو یہ بھی قرآن کے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کیے جا رہے ہوں، تو ہمیں احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کلام کو سننا ہوگا اور خاموش رہنا ہوگا۔ اور اس خاموش رہنے میں ہمارا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس دین کو، اس علم کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ علم سیکھنے کے جو کئی طریقے ہیں، اس میں سب سے پہلا طریقہ سیکھنے کا جو آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کو علم کو سکھایا جا رہا ہو تو آپ اسے خاموشی سے سنیں، کیونکہ کانوں سے سننا اللہ اس کے ذریعے اسے ہمارے دل میں اتارتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک نامولود دنیا میں آتا ہے تو اسے پھر سب سے پہلے کس چیز سے متعارف کرایا جاتا ہے؟ اس کے کان کے ذریعے سے اللہ کا پیغام، اللہ کا نام اس کے کان کے ذریعے سے اس کے اندر اتار دیا جاتا ہے، تاکہ وہ پہلے دن سے ہی اللہ کی وحدانیت کے ایک وجود سے، اللہ کے اس سے واقف ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں اور جو کافر ہیں اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ما یود الذین کفروا، کہ کافر لوگ اہل کتاب سے نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا ہے اور مشرکین میں سے، کہ ان ینزل علیکم، کہ تم پر نازل ہو، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر تم پر نازل ہو۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ناظرین کہ یہ قوم یہود اپنے اندر بہت سا تعصب اور نفرت رکھتی تھی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ ان کے ہر ادا سے، ان کے ہر قول سے اس بات کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ اور میں برملا کہوں گی کہ ان کی نفرت اور حقارت آج بھی مسلمانوں سے ایسے ہی قائم ہے روز اول کی طرح۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پر کوئی خیر نازل نہ ہو۔ وہ لوگ کہ جو اپنے اندر تعصب کا مادہ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے اندر حسد رکھتے ہیں، حسد، تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس خیر سے ہم محروم ہیں وہ خیر کسی اور کو بھی نہ ملے، اور وہ نیرے نادان ہیں جو اس بات اور حقیقت سے واقف ہی نہیں کہ اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ جس خیر کو یہ سمیٹ رہے ہیں آپ اس کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے رسول کا طریقہ یہی کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایسے ہیں کہ جو اپنی آگ، حسد کی آگ میں خود ہی جل رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام کیوں ان پر نازل ہو گیا۔ اس خیر سے وہ خود بھی روشناس ہوتے اور خود بھی ایمان لے آتے تو یہ حسد کا، رقابت کا جذبہ بھی ان سے ختم ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی فضیلت ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ ہی کے آغاز میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی، اور اس وقت قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا تھا کہ یہ فضیلت اور فضل تو بزرگی تمہارے پاس تھی، لیکن اب تمہیں کیا ہوا کہ یہی قوم جب کسی اور نسل، مطلب بنی اسماعیل کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ میری مرضی، میرے رضا کے مطابق سب ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ یہ اس وقت کا دور تھا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت کچھ معاملات جو تھے کہ جن کا بروقت جواب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا تھا، اور جبریل امین ان معاملات کے حل کے لیے آسمان سے زمین پر آتے اور اللہ کے پیارے نبی کو ان باتوں کا حل دے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ آیات ایسی تھیں کہ جن کو اسی وقت کے لیے اللہ نے نازل کیا، اور اب اس کے اوپر ان کے اعتراض تھے کہ یہ کیا ہے، کسی آیت کو منسوخ کیا جاتا ہے، کسی کو یہ کیوں تبدیلی ایسی کی جاتی ہے۔ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، اگرچہ کہ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھول جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ سبب ہے کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ مطلب اس سے بہتر وہ کہ جو ان حالات کے بعد آئندہ پیش آنے والے حالات کے لیے بھی کافی ہو جائے، اس لیے پچھلی آیات کو بھلا دیا جاتا ہے، اور اللہ کا کوئی کام بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس سے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، اس وقت ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور باقی اس کے بعد جانیں گے۔ وقفے کے بعد پھر سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی آیات، 105 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ 106 آیت نمبر میں کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اب اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر ہم سمجھ لیں کہ ایک طرف اللہ کا دین تھا کہ جب اللہ کے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر کرۂ ارضی پر اتارا گیا اور انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نبی اور پیغمبر اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ کے دین کو اسی طریقے سے اللہ کے بندوں تک پہنچایا جیسا کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل کیا گیا تھا۔ چنانچہ فرق ان میں صرف یہ تھا کہ دین ایک ہی تھا، مطلب یہ کہ ایک اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف اللہ کے بندوں کو ان سب پیغمبروں نے اور رسولوں نے دعوت دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے حالات کے مطابق ان لوگوں کے لیے شریعت کو بتایا جاتا، مطلب طریقے اور ادوار جو تھے وہ سکھا دیے جاتے تھے۔ اب ان تعلیمات کے حصے سے اب جو کچھ زمانے کی مناسبت سے تھا وہ اس میں کچھ تغیر اور تبدل پایا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی احکامات کو جاری اور منسوخ کیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف تھی، اور پھر یہ دیکھیے کہ قرآن جو بتدریج شریعت کی تکمیل کر جس کلام نے اس دین کی تکمیل کر دی، اس دین کے اوپر اب اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، مطلب اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جس قوم میں چاہے پیغمبر کو بھیج دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جس آیت کو چاہے منسوخ کر دے، جس آیت کو چاہے بھلا دے اور جس آیت کو چاہے تبدیل کر کے کوئی آیت لے آئے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے جس پیغمبر اور رسول کو بھیجے اس کو مختلف تعلیمات کے ساتھ بھیجے، اور جو چاہے اور جس پیغمبر کو چاہے اتنے ہی عرصے کے لیے اللہ، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونا یہ بھی اللہ کے اختیار اور قدرت میں تھا، اور ان کو جو دین عطا کیا گیا کہ جس کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار سے ہوا۔ تو لہٰذا اب اس بحث کا خاتمہ ہی ہو گیا کہ انسان یہ سوچے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا اور ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا، یہ سب رب کے فیصلے، اس کی حکمتیں، اسی کے اختیار اور اسی کے اقتدار ہیں۔ لہٰذا اس بحث کو ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی یہ کسی انسان کو زیبا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے نشان بیان کرنے کے لیے پھر ہمیں غور و فکر کا موقع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یہ کائنات جس کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے کن کہا فیکون، سو وہ ہو گیا۔ اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے اس زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، اس زمین میں ندیاں سمندر پھیلا دیے، اس زمین کے اندر لہلہاتی کھیتیاں بنا دیں، اسی زمین میں اللہ نے صحرا بنا دیے، اسی میں سمندر اور اسی میں اللہ نے جنگلات بنا دیے۔ یہ سب کس کی قدرت اور کس کا اختیار ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سب پر قدرت رکھتا ہے، تم کبھی ان آیتوں پر، میری ان نشانیوں پر تو غور کرو، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان فضاؤں کا، ان ہواؤں کا، ان خلاؤں کا، ان سمندروں کی گہرائیوں کا کون مالک ہے، کون نگہبان ہے، کون ان کو چلا رہا ہے، کون ان کو ایک بیلنس اور توازن سے قائم رکھے ہوئے ہے، کون ہے پوری دنیا اور اس کائنات میں ہستی جسے کبھی نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور وہ ان کی نگہبانی سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ سب انسان اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں اس کا اقرار کرنے سے انکاری ہیں۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے ہمیں بتایا
کہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ اب جو اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس کائنات میں پھر میری حیثیت کیا ہے۔ آج اگر کسی سائنسدان سے پوچھا جائے کہ اس زمین کی حیثیت پوری دنیا میں کیسی ہے اور کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا اور سمجھائے گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آپ کا ساحل سمندر پر جانا ہو اور وہاں ساحل سمندر کی ریت میں ایک ذرہ آپ دیکھیے کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ ذرہ جو ہے وہ پوری ہماری زمین اور اس زمین کے اندر کی پوری کائنات ہے، اور باقی پوری یونیورس جو وسعت ہے اس کی، جس کو کسی انسانی آنکھ جو آج تک وہاں پہنچ نہیں پائی ہے، وہ ساری کی ساری کائنات ہے۔ تو ایسے میں انسان اس پوری زمین کے اوپر، کائنات کے اندر یہ حیثیت ہے، تو اس زمین، اس کرۂ ارضی پر پھر دیکھیے کہ انسان کی حیثیت اور ویلیو کیا ہوگی، کہ ہم جو بہت مجبور اور بے بس ہیں، ہم جو اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیارات کے لیے مجبور ہیں، وہ جو چاہتا ہے ہمیں عطا کرتا ہے، لہٰذا وہ رب کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ناطہ جوڑ لو، پھر اس کائنات کی ہر شے تمہاری ہو جائے گی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشاؤ کار ساز۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے سوا نہ ہی کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کوئی ہیلپر بھی چاہیے، تمہیں کوئی اپنا رازدان بھی چاہیے، تمہیں کوئی اپنا دوست بھی چاہیے۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لو گے، اگر تم مجھ سے تعلق بنا لو گے، تو پھر دیکھو گے کہ میں کیسے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں زندگی کی راہیں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ آیت نمبر 108 میں سورہ بقرہ کے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ مثلا جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو وہ بضد تھے کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے، لیکن ان کی پھر بھی یہ ڈھٹائی اور سرکشی تھی کہ وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا چاہتے ہو کہ جیسے اس قوم نے سوال کیے تھے۔ ناظرین، یہاں پر ایک وضاحت میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ سوال کرنے سے مراد یہاں ہاتھ پھیلانا نہیں، یہاں سوال کرنے سے مراد علم کے حصول کے لیے سوال کرنا نہیں، بلکہ یہاں ان سوالات سے منع کیا گیا ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اور اس کو نہ ماننے یا اس پر نہ عمل کرنے کے لیے پھر وہ مختلف سوالات اٹھاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جب رب کی طرف سے حکم آئے تو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، آمنا و صدقنا، کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی، مطلب اپنے عمل سے تصدیق کر دی۔ لیکن جب انسان کے دل کے اندر شر غالب آ جاتا ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں شیطان اور اس کا نفس مختلف تنقیدی سوالات ڈالتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی راہ فرار اختیار کر لیں۔ تو اس لیے جو سوال کیے جاتے ہیں ایسے سوالوں سے منع کیا گیا، اور یہ ہم واقعہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ پڑھا تھا اور انہوں نے جو سوال کیے تھے یہ سب ہم پیچھے جان چکے ہیں، تو لہٰذا اس بات سے منع کیا گیا کہ تم جب اللہ کے حکم کو سنو تو اس کی تنقیدی بحث یا تنقیدی سوالات کے بجائے اس کو مان لینے میں ہی تمہاری عافیت ہوگی، کیونکہ جو شک کرتا ہے، جو ایمان و یقین کی راہوں سے نہیں گزرا ہوتا، وہ تذبذب میں رہتے ہوئے طرح طرح کی باتوں سے اپنی وقت گزاری چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور بات ہمیں سمجھا رہے ہیں آیت نمبر 109 میں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ تمہیں پھیر دیں، مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا،
تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے۔ اب اگر وہ کچھ نہیں پا سکے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ کسی اور کو بھی کوئی خیر نہ ملے۔ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہم جیسے انسانوں کو ہی کچھ سکھانا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے سب کے ہاتھ میں، کلاسوں میں سب موجود تھے تو سب کے ہاتھ میں بیلونز دے دیے اور صرف ان کو پھر اس کے بعد پسٹلز بھی پکڑا دی گئیں اور کہا کہ اپنے غبارے کی حفاظت کرنا ہے۔ صرف ایک فکرہ انہوں نے کہا اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سب نے فائر شروع کیے اور دوسروں کے بیلونز کو ہٹ کیا اور اس طریقے سے کسی کا بھی غبارہ نہ بچ سکا۔ تو بعد میں انہوں نے یہ سبق دیا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے ایک دوسرے کو نشانہ بنانا ہے، بلکہ یہ کہا تھا آپ نے اپنے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو کسی کا بھی بیلون نہ پھٹتا۔ لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنا تو بچاؤ چاہتا ہے، مطلب جب اس کے اندر خیر موجود نہ ہو تو وہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، میرا مفاد ہو اور دوسرے اس مفاد کو حاصل نہ کر سکیں، اور اگر میں مفاد نہیں پا سک رہا تو کسی اور کو بھی حاصل نہ ہو۔ تو یہاں قوم یہود کی اسی خصلت کا ذکر کیا گیا کہ اب وہ اہل کتاب سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی کفر کی طرف پھر چکے ہیں، تو ایمان لانے والوں سے یہ ان کی جیلسی ہے۔ ایک اور مظہر ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسدا من عند انفسہم، کہ وہ اس کے سبب کہ وہ اپنے دل کے اندر حسد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا، یہ سب ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ حسد سب ان سے کروا رہا ہے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ حسد کرتے ہیں تو تم بھی حسد کرو۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں تعصب موجود ہے تو تم بھی اس قوم سے تعصب رکھو، بلکہ یہ کہا کہ اس خیر کو سمیٹتے رہو اور آگے کی راہ لو۔ فاعفوا واصفحوا، کہ بس انہیں معاف کر دو، اس لیے کہ وہ لا علم ہے، اس لیے کہ وہ نادانی اور جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تم انہیں معاف کر دو، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ واصفحوا، اور درگزر کر دو۔ معاف بھی کرنا ہے، چشم پوشی بھی کرنی ہے اور آگے کی راہ لینی ہے، اس لیے کہ وہ نادان ہے، ان کو نہ چھیڑو۔ اگر تم نے ایسا کیا، تم بھی ان کی راہ پر چل پڑے تو پھر جنگ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا کہ یہ سب تمہیں کب تک کرنا ہے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ مطلب یہ کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں، غلبہ تمہیں حاصل ہوگا اور تمہیں ایک قوت حاصل ہوگی، اور تب تم اس وقت دشمنوں سے نمٹ سکو گے۔ اس وقت ابھی تم کمزور ہو، اس وقت تمہاری تعداد تھوڑی ہے اور تمہیں پھر اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ بنانا ہے۔ لہٰذا ان کو، مجرموں کو کیفر کردار پہنچانے کا جب وقت ہوگا تو اس کا جب میں تمہیں حکم دوں گا اس وقت تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ اپنی صفت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب خطاب جو ہے پھر مسلمانوں کی طرف، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میرے اور آپ کی طرف اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے من خیرین، کوئی بھلائی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ اب یہ کہ یہ جو تم مال کماتے ہو، یہ جو تم زندگی گزارتے ہو، اس میں تمہیں اللہ کے اوپر تمہارا ایمان ہے تو تمہیں نماز قائم کرنا ہوگی اور اللہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ ڈپازٹ ہے جو اللہ کے بینک میں ہم سب جمع کرائیں گے اور قیامت کے دن انشاءاللہ اس کو پا لیں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ ہرگز بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی پرانی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تو تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل اور سند ہے تو تم لے آؤ، لیکن کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، من اسلم، جو کوئی فرما بردار ہوگا اور وہ نیکوکار ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے صرف، تو اللہ کیا کرے گا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو پھر اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہوگا۔ اور اس روز محشر جس دن انسان
پریشان حال ہوگا، اس دن اللہ اپنے ان بندوں کو کہ جس نے ان کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، رب کے رضا پر قائم رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی گھبراہٹ سے انہیں بچا لے گا، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔